عن عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حدیث پر جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں یہ جنت کے اعمال کا باب ہے۔ علم النبی کے عنوان سے جو حصہ اس وقت زیر تحقیق ہے یہ اسی کی کچھ روایات ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ایک بشارت کی روایت ہے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس میں ایک بنیادی بات یہ فرمائی کہ انسان پورے شعور کے ساتھ یہ سمجھ لے کہ اس کا پروردگار، اس کا خالق تنہا وہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ ادنا درجے میں بھی کوئی شائبہ شرک اس کے علم یا اس کے ایمان میں باقی نہ رہے۔ یہ بنیاد ہے اس چیز کی۔ یہ کیوں فرمایا؟ قرآن مجید میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جس گناہ کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ جتنے بھی باقی گناہ ہیں اگر آپ غور کریں تو ان کے محرکات انسانی فطرت میں بعض اوقات اضطرار کا باعث بن جاتے ہیں۔ یعنی کسی آدمی کو شدید اشتعال آ گیا، اس نے کسی کے خلاف کوئی اقدام کر دیا، اس نے کسی کو قتل کر دیا، اس نے کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کو گالی دے دی، یہ سب جرائم ہیں جتنے بھی ہیں۔ لیکن شرک کے لیے انسانی فطرت میں سرے سے کوئی داعیہ ہی نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا اللہ پر افتراء ہے۔ اس لیے کسی عارف نے یہ کہا ہے کہ یہ بے لذت گناہ ہے، یعنی گناہ ہیں جن میں کچھ نہ کچھ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، اس میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ یعنی سوچا ہی نہیں اس بات پر کبھی آدمی نے کہ میں اس کائنات کے بارے میں اس کے لیے تو مجبور ہوں کہ اس کا ایک خالق مانوں، اس لیے کہ کائنات میں جو بے پایاں حکمت ہے، کائنات میں جو نظم ہے، کائنات جس طرح کی عظمت رکھتی ہے، کائنات جس طریقے سے ہمارے سامنے اپنے اسرار کھولتی ہے، زندگی کو جیسے ہم پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، جس طرح کے علم اور حکمت کو اس میں نمایاں دیکھتے ہیں، یہ سب چیزیں تو یہ سوال پیدا کرتی ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ خالق کے شرکا بھی ہونے چاہیے، یہ تو خالق ہی بتائے گا۔ تو اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ شرک کیوں ممنوع ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ لَهُ سُلْطَانًا، یعنی جس کے حق میں سرے سے کوئی دلیل اللہ نے اتاری نہیں، کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، یعنی اللہ نے شریک ٹھہرایا ہے تو اللہ کو بتانا چاہیے کہ میں نے فلاں کو یہ حیثیت دی ہے، فلاں کو یہ مقام دیا ہے، اللہ نے نہیں بتایا، عقل تقاضا نہیں کر رہی، فطرت کہہ نہیں رہی کہ ایسا ہونا چاہیے، تو پھر یہ ہے کیا؟ تو اس لیے جگہ جگہ کہا ہے کہ یہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، تو اس لیے یہ بہت بڑا جرم بن گیا۔ یعنی انسان کس بنیاد پر شرک سے متعلق عذر معذرت پیش کرے گا؟ بنیاد کیا ہے؟ یعنی مجھے اشتعال آ گیا تھا، میرے اندر جنسی ہیجان پیدا ہو گیا تھا، میں بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں، میرے اندر مال کی ہوس تھی، میں بھوکا تھا، یا مجھے ویسے ہی کوئی چیز چاہیے تھی، میں نے کسی کا گھر توڑ دیا تھا، کیا کہے گا اسی جواب میں؟ ان سب چیزوں کے لیے تو کوئی آپ عذر پیش کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں، قبول ہو یا نہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ یہ تو سری جھوٹ ہے جو اللہ پر باندھ دیا گیا ہے اور اپنی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو فلاں حیثیت دی ہے، فلاں کو فلاں مقام دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ توجہ دلانی پڑتی ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب اس جرم سے انسان نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یہاں جو بات بیان ہوئی ہے حدیث میں وہ یہ ہے، پاک کر لیا، یعنی اس نے دل کی گہرائیوں سے اس بات کو مان لیا کہ میرا ایک ہی پروردگار ہے، وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی بادشاہ ہے۔ وہ جو سورہ ناس میں ہم کہتے ہیں نا، قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، بادشاہ وہی ہے، معبود وہی ہے، خالق وہی ہے۔ اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے جو اس روایت میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بدیہی ہے،
ایسا شخص جو اس درجے میں توحید کو مانتا ہو وہ خدا کے مقابلے میں سرکش نہیں ہو سکتا، گناہ کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، سرکش نہیں ہو سکتا۔ اس کا معاملہ وہی ہوگا جو قرآن مجید نے سورہ نساء میں بیان کیا ہے کہ جو لوگ کسی موقع کے اوپر جذبات سے مغلوب ہو کے، یعنی انسان کے اندر بہت سی چیزیں ہیں نا، بہت سے داعیات ہیں، ان سے مغلوب ہو کے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ کا، ثم یتوبون من قریب، فوراً اپنے رب سے توبہ استغفار کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ندامت، یہ استغفار، یہ خدا کی طرف فوری رجوع، یہ معافی کی طلب، یہ ممکن نہیں ہے کہ توحید پر سچے ایمان کے ساتھ ختم ہو جائے۔ لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ یہ اصل میں لا الہ الا اللہ کا ورد کر دینا ہے۔ ہوا یعلم انہ لا الہ الا اللہ، وہ جانتا ہے کہ اس کائنات میں پورے شعور کے ساتھ جانتا ہے کوئی معبود نہیں۔ یہ جب چیز پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کا امکان ہی باقی نہیں رہتا کہ کوئی آدمی اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرے گا۔ جب سرکشی اختیار نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا، توبہ کرے گا، رجوع کرے گا، لوٹے گا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، لازماً ہوگا۔ اس کو اس پر قیاس نہ کیجیے گا کہ سارے مسلمان یہ مانتے ہیں، نہیں، وہ پورے شعور کے ساتھ مانتے ہی نہیں، انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو کلمہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طریقے سے والدین نے ایک منتر ہے جو سکھا دیا ہے، وہ ان کے شعور میں نہیں اترتا۔ تو شعور میں جب اترتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ مان لیا کہ میں ایک بندہ ہوں، میرا ایک خالق ہے، وہی میرا معبود ہے، اس کی بادشاہی میں میں رہ رہا ہوں، قیامت میں تنہا اسی کی بادشاہی قائم ہو جائے گی، مجھے اسی سے ملاقات کرنی ہے، وہ تنہا معبود ہے، وہی مالک ہے، کوئی وہاں کھڑا ہو کے مجھے بچا نہیں سکے گا۔ یہ ہے اصل میں لا الہ الا اللہ کی حقیقت کا علم۔ جب یہ علم ہو جاتا ہے تو کوئی شبہ نہیں کہ اس کا نتیجہ پھر جنتی ہے، یعنی پھر آدمی کہیں پھسلے گا، گرے گا، اٹھے گا، توبہ کرے گا، آخری نتیجہ وہی ہے۔ تو بعض موقعوں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اجمال میں فرمائی ہے، اس لیے کہ آپ قرآن ساتھ دے کے گئے ہیں جس میں تمام چیزیں متعین طور پر بیان ہو گئی ہیں، ان کو قرآن سے الگ کر کے نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی قرآن مجید کے پورے فریم میں رکھ کے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو یہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی جب کسی چیز کو پوری زندگی میں بیان کر دیتے ہیں تو بعض موقعوں پر کوئی اشارہ کرتے ہیں، کوئی نتیجہ بیان کر دیتے ہیں، اس کو اس کے اندر رکھ لینا چاہیے۔ اس لیے میں نے اس پر مزید ایک نوٹ لکھا ہے کہ یہی بشارت قرآن میں بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت 48 میں فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ جانتے بوجھتے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اس کے نیچے البتہ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا، یعنی وہ بھی کسی قاعدے ضابطے کے مطابق ہوں گے، لیکن وہاں بخشش کا امکان ہے۔ کسی کا کوئی عذر، کسی کی غلط فہمی، کسی کا کوئی داعیہ زیر بحث آ سکتا ہے وہاں، لیکن یہاں کیا چیز ہے جس کو پیش کریں گے؟ تو اس موقع پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ شرک اصل میں ہے کیا، یعنی یہ تو واضح ہو گیا کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، تو اس کی ایک واضح تعریف ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ شرک کیا ہے تو پھر ہی اس کا امکان ہے کہ وہ اس بڑے گناہ سے بچ بھی سکے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ یہ سمجھ لے گا کہ شرک کیا ہے تو پھر یہ توقع ہے کہ وہ توحید پر اس پورے شعور کے ساتھ قائم بھی رہے جس کا یہ عظیم صلہ بیان ہوا ہے۔ جنت معمولی بات نہیں ہے، یعنی یہی ہے جس کے لیے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، اسی کی منادی کر رہے ہیں۔ تو اس کو چند الفاظ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی کتاب میزان میں بھی بیان کر دوں، اور وہی یہاں نقل کیا ہے، یعنی پورے شعور کے ساتھ اس بات کو سمجھتا ہو کہ نہ کوئی خدا کی ذات سے ہے، نہ خدا کسی کی ذات سے ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے، یعنی نہ کوئی خدا کی ذات سے ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے پھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے مسیحیوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو خدا کا جسدی ظہور مان لیا، ہمارے صوفیوں نے پوری کائنات کو خدا کا جسدی ظہور کہہ دیا۔ یہ خدا کی ذات سے کسی کو قرار دینا ہے۔
اور نہ خدا کسی کی ذات سے. یعنی یہ دوسری تو بالکل ہی بدیہی بات ہے. جب وہ اس کائنات کا خالق ہے اور وہی اول و آخر ہے تو وہ کسی چیز سے صادر نہیں ہوا. اور نہ خلق میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کا کوئی حصہ ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، یعنی نہ خلق میں، تخلیق کے عمل میں کسی کا کوئی حصہ ہے اور نہ اس کائنات کا نظم چلانے میں کوئی شریک ہے. یہ غلط فہمی نہ ہو، فرشتے اس کائنات کا نظم چلانے میں شریک نہیں ہیں، پابند حکم ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تنفیذ کر رہے ہیں. جو حکم دے دیا جاتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں جا کے، یا اس کا نفاذ کر دیتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ یعنی کسی ایسے معاملے میں تعویلیں کرتے ہیں لوگ بالعموم، کوئی خلق میں شریک نہیں ہو سکتا. آپ کو بچہ اللہ ہی نے دینا ہے، اس کی خلق میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. نظم امور میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. کائنات کا جو نظام چل رہا ہے جس کے تحت آپ دعائیں کرتے ہیں، مناجاتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں، ان میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ تنہا اللہ کے فیصلے ہیں. اب اس سے نیچے آ جائیے. خلق اور امر کے معاملے کو اگر آپ نے جان لیا، نیچے ہم انسان ایک دوسرے سے مدد بھی مانگتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. دو بنیادی باتیں ہیں جو اصل میں ہر مسلمان کو ملحوظ رکھنی چاہیے. ایک یہ کہ نہ اللہ کسی کی ذات سے ہے، نہ اللہ کی ذات سے کوئی چیز ہے، اور نہ خلق اور امر میں اس کا کوئی شریک ہے. خلق یعنی تخلیق کا عمل، کریشن کا عمل، جیسے بھی ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہو چکا ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا، اور نہ اس دنیا کی تدبیر امور میں، اس کے معاملات کو چلانے میں کسی کا کوئی ہاتھ ہے. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد زیر بحث تھا، اس پر ہم کچھ گفتگو کر چکے. اس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں یعلموں کا مطلب کیا ہے، اور یہ بتایا تھا کہ وہ پورے شعور کے ساتھ یہ سمجھتا ہو کہ نہ کوئی خدا کی ذات سے ہے، نہ خدا کسی کی ذات سے ہے، اور نہ خلق میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کا حصہ ہے. یہی اصل میں توحید ہے. یعنی توحید کا مطلب یہ ہے. توحید محض لا الہ الا اللہ کے الفاظ ادا کر دینے کا نام نہیں ہے. اس کو یہاں لفظ علم سے تعبیر کیا ہے. آگے روایتیں آ رہی ہیں جن میں یہ مزید کھلتا چلا جائے گا اور یہ معلوم ہوگا کہ کن کن پہلوؤں سے اس کو واضح کیا گیا ہے. روایت کے بارے میں یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کی اساس ہونی چاہیے جس سے ہم روایت کو متعلق کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ لوگوں نے اپنی ذمہ داری پر بیان کی ہیں. ان کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی. یعنی آپ نے ان کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں پکڑائی اور ان کو مامور نہیں کیا کہ جا کے فلاں آدمی کو دے دو. میں نے کسی کے ذریعے سے کوئی پیغام بھیجا ہے تو اس میں تو بہرحال میری بھی ایک ذمہ داری ہے، لے جانے والے کے اوپر بھی بار ہے. لیکن یہاں تو یہ صورت ہی نہیں ہے. کسی آدمی نے آپ کی کوئی بات سنی ہے، کسی نے آپ سے کوئی بشارت پائی ہے، کسی نے کوئی سوال کیا، اس کا جواب اس کو مل گیا ہے، اس نے آگے بیان کیا ہے. تو اس لیے علماء نے یہ جو اصول قائم کیا ہے یہ بالکل صحیح اصول ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بات قرآن مجید میں کیا بنیاد رکھتی ہے. قرآن مجید کی یہ جو بنیاد ہے اس کو جانے بغیر آپ اس کو حقیقی معنی میں سمجھ ہی نہیں سکتے. یعنی وہ ایک مجمل بات ہوتی ہے، بعض اوقات آگے پیچھے سے کاٹ کر بیان کر دی جاتی ہے، بعض اوقات بیان کرنے والا اس میں اپنے فہم کے لحاظ سے الفاظ تبدیل کر دیتا ہے جس کو فنی اصطلاح میں روایت بالمعنی کہا جاتا ہے. بہت کم الفاظ ہیں جن کے بارے میں اطمینان سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. جن لوگوں نے اس فن پر کام کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ راوی کس طریقے سے تصرفات کرتے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کوئی جانتے بوجھتے کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میری بات کو سمجھیں گے تو اپنی طرف سے یہ خیال کر کے کہ ٹھیک سمجھیں بیان کر دیں گے، تو اس میں الفاظ کا انتخاب آپ کا ہوتا ہے. بعض اوقات ہلکا سا کسی چیز کا اسٹریس تبدیل ہو جائے
یعنی زور کس بات پر ہے، اس سے زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ ملحوظ ہوتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید میں اس کی بنیاد دیکھی جائے کیا ہے، یعنی جو بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جا رہی ہے، کیا اللہ کی کتاب نے جو اساسات قائم کیے ہیں، جو بیسس فراہم کیے ہیں، ان میں کوئی چیز ہے جو اسے قبول کرتی ہے، وہاں سے اس کو اٹھایا جائے گا، اور اسی طرح اٹھایا جائے گا جیسے ہم اس سے پہلے درس قرآن میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی، اس میں ایک بنیاد قائم کی، اس میں ایک عمل کو فسق قرار دیا، فسق کو ہم نے سمجھا کہ وہ عام نافرمانی نہیں بلکہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہے، اس کا معاملہ وہاں شرک کی نوعیت کا ہے۔ پھر ہم نے 2 جگہ پر اس کا اطلاق دیکھا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک چیز جس جگہ اصلاً بیان ہوئی تھی وہاں سے نکل پڑی اور پھر دوسری جگہوں تک پہنچی۔ اس طریقے سے حدیثیں بھی سمجھی جاتی ہیں اور اسی طرح سے علماء اور فقہاء کے فتوے بھی سمجھے جاتے ہیں، یعنی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس چیز پر مبنی ہے، کہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس پر میں نے پھر یہ نوٹ لکھا ہے کہ یہی بشارت قرآن میں بھی دی گئی ہے، یعنی یہ جو بشارت اس میں ہے نا جنت کی، یہی ایک دوسرے طریقے سے دوسرے اسلوب سے قرآن میں بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت 48 میں فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ جانتے بوجھتے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اس کے نیچے البتہ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ توحید کو ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ کوئی محض ایک عقیدے کا اظہار نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں انسان کی پوری زندگی اور رویے پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ یعنی میں جب یہ مانتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے، وہی تنہا پروردگار ہے، اسی کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ میں سرکشی اختیار کر لوں، گناہ ہو جائے گا، غلطی ہو جائے گی، لیکن میں لوٹوں گا، توبہ کروں گا، ندامت ہوگی میرے اندر، اس سے میں اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا جب میں توحید کو مانتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بنیاد بنایا کہ اگر تم مجھ سے سرکش نہیں ہوئے، میری توحید کو مانتے ہو اور پھر تم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو میں رحیم ہوں، میں کرم فرماتا ہوں، وہ میں اپنے قانون کے مطابق کی شرط کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جو ضابطے معافی کے لیے بیان کیے گئے ہیں ان کا لحاظ رہے گا، یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی ظلم کو بنیاد بنا کر کسی کو معاف کر دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ استاد امام لکھتے ہیں، جس طرح تمام خیر کا منبع توحید ہے، یعنی اصل میں جو خیر ایک مسلمان کے لیے خیر ہے، مسلمان کے لیے خیر اور نہ ماننے والے کے لیے، غیر مسلم کے لیے خیر میں کیا فرق ہے؟ مسلمان خیر کو دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق کر کے خیر کا تصور قائم کرتا ہے۔ یعنی جس طرح میں ایک انسان ہوں اور انسان کی حیثیت سے بھی میرے اندر خیر کا ایک شعور دیا گیا ہے میری فطرت میں، وہ دوسرے انسانوں سے متعلق ہو کر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں ایک مبہم لفظ بولنے کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا، اور میں یہ کہتا ہوں یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے نا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ محض ایک بیان ہے، یعنی اس کی کوئی فلسفیانہ اساسات نہیں ہیں، انسانیت کا تقاضا ہے، مجھے دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، فریب نہیں دینا چاہیے۔ لیکن جس وقت یہ خیر اللہ کے دین میں خیر بنتا ہے تو اصل میں یہ ایک بڑی محکم فلسفیانہ بنیاد پر خیر بنتا ہے۔ پھر اس کی بنیاد کیا ہے کہ میرا پروردگار سراسر خیر ہے، وہ سراپا عدل ہے، مجھے اس نے وجود بخشا ہے، ارادہ اختیار اس کا دیا ہوا ہے، میں اس دنیا کے اندر محض انسان نہیں ہوں بلکہ میں عبد کی حیثیت سے کھڑا ہوں، میں بندہ ہوں، اور میرے پروردگار میں یہ جو عبد اور معبود کا تعلق ہے اس کو دنیا میں بھی ظہور پذیر ہونا ہے اور اس کے نتائج میری اگلی زندگی میں بھی نکلنے ہیں۔ تو اس لیے خیر بظاہر مشترک نظر آتا ہے، لیکن وہ خیر جب ہمارے دین میں آ کے خیر بنتا ہے یہ وہ زیر بحث ہے۔ جس طرح تمام خیر کا منبع توحید ہے، یعنی جو یہ خیر ہے، یہ نیکی ہے، یہ پیدا کہاں سے ہوگی؟ یہ پیدا ہوتی ہے اس تصور سے، اس عقیدے سے کہ اس کائنات کا کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس ایک کے۔ یہ جب انسان کے اندر یہ راسخ ہو جاتا ہے تو اس کا ظہور پھر دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتا ہے، اس سے خیر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی خدا کی ذات، صفات اور اس کے حقوق میں کسی کو ساجی نہ ٹھہرانا، شریک نہ ٹھہرانا،
اسی طرح تمام شر کا منبع شرک ہے اس معاملے میں، یعنی وہ خیر جو میری دنیا اور آخرت دونوں کا احاطہ کرتا ہے، اس میں مقابل کی چیز کیا ہے؟ شر، اور اس کا منبع کیا ہے؟ وہ کہاں سے پھوٹتا ہے؟ وہ شرک سے پھوٹتا ہے، یعنی خدا کی ذات، صفات اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ توحید پر قائم رہتے ہوئے، اب یہ ایک مذہبی آدمی، ایک مسلمان، توحید پر قائم رہتے ہوئے انسان اگر کوئی ٹھوکر کھاتا ہے، غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ غلبہ نفس و جذبات سے اتفاقی ہوتی ہے، یعنی نفس کے اندر جو برائی کے دائیات رکھے ہیں وہ کسی وقت غلبہ پا لیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ایک تعبیر ہے بڑی خوبصورت، یعملون السوء بجہالہ۔ یہ جہالہ یہاں اس معاملے میں استعمال نہیں جیسے ہم جہالت بولتے ہیں، یعنی جذبات کا غلبہ ہو گیا، آگے پیچھے کی خبر نہیں رہی، یہ ایسی کیفیت طاری ہو گئی کسی چیز کی رغبت میں، وہ انسان کے اندر جنس کا داعیہ بھی ہے، وہ انسان میں مفادات کی محبت بھی ہے، وہ کسی کے موقع کے اوپر کوئی خاص خواہش ہے جو انسان کو اسیر کر لیتی ہے، تو یہ غلبہ نفس و جذبات ہے، یہ اتفاقی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی غلطی کو اوڑھنا بچھونا بنا لے، اس وجہ سے وہ گرنے کے بعد لازماً اٹھتا ہے۔ برعکس اس کے شرک کے ساتھ اگر کسی سے کوئی نیکی ہوتی ہے تو وہ اتفاقی ہوتی ہے۔ اب یہ نیکی مذہبی نیکی جس کا اصل منبع خیر یعنی خدا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ بے بنیاد ہوتی ہے۔ مشرک خدا سے کٹ جانے کی وجہ سے لازماً اپنی باغ نفس اور شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اس وجہ سے وہ درجہ بدرجہ صراط مستقیم سے، سیدھی راہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے خدا کی طرف لوٹنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا، تاں آ کے وہ شرک سے توبہ کرے۔ اس وجہ سے خدا کے ہاں شرک کی معافی نہیں ہے۔ البتہ توحید کے ساتھ اگر کسی سے گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ یہ ہے بنیاد۔ یہ بنیاد بہت اچھی طرح سمجھنی چاہیے، اس لیے کہ آگے جو روایتیں آ رہی ہیں ان میں یہی مضمون مختلف پہلوؤں سے آئے گا۔ اس میں جو ہمیں فلسفیانہ بنیاد سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دین میں خیر اختیار کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے خیر اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی بنیاد توحید ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے شر کی طرف جائیں گے تو اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ شرک۔ اس کو اور بھی زیادہ تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ دین کے پورے فلسفے پر نگاہ ہو جائے۔ یہ بات ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتائی ہے ہمیں اور سمجھائی ہے۔ یہ محض ایک سادہ بشارت نہیں ہے بلکہ بڑی گہری بات ہے، اس پر اصل میں پورے دین اور دین کے احکام اور شریعت کی تمام فروع کا انحصار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔